السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کلمات اپنے بچوں کو اس طرح سکھاتے تھے جیسے ایک استاد کوئی چیز شاگردوں کو سکھا کر یاد کرواتا ہے، اور ساتھ میں فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ان کلمات کے ذریعے ان چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور دعا یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے: اللہم انی اعوذ بک من الجبن، یا اللہ میں آپ سے بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس بزدلی سے مراد انسان کے دل میں ایسا خوف ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ڈر کر اللہ کے کسی حکم پر عمل نہ کرے، یا کسی ایسی نیکی کی طرف راغب نہ ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، دین کے معاملات میں کمزوری دکھا جائے، جہاں اس کو ثابت قدم ہونا چاہیے وہاں پر اس کے قدم لڑکھڑا جائیں۔ یہ بزدلی اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں۔ بندہ مومن کو اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے بہادر ہونا چاہیے، اور اسے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کروں گا، خواہ کوئی کچھ بھی کہے، اور جب تک اللہ کی مدد اور نصرت میرے ساتھ ہے کوئی میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ تو اللہم انی اعوذ بک من الجبن، یا اللہ میں آپ سے بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں عمر کے سب سے رذیل حصے میں پہنچا دیا جاؤں، یعنی ایسا بڑھاپا جہاں پر انسان کسی کام کا نہ رہے، اور اس کے لیے اپنا وجود خود بھی بوجھ بن جائے اور دوسروں کے لیے بھی بوجھ بن جائے، نہ جسمانی اعتبار سے کچھ کرنے کے قابل رہے، نہ ذہنی اعتبار سے کچھ کرنے کے قابل رہے، اور اس کے لواحقین بھی اب یہ اندر اندر دعا مانگنا شروع ہو جائے کہ اب اللہ رب العزت ہی ان کے لیے خیر کا معاملہ فرما دے، اللہ کوئی بہتری کا فیصلہ کر دے۔ کتنے ایسے بستروں پہ پڑے ہوئے بزرگوں کو دیکھا کہ ان کے اعزاء قریبا بہت محبت کرنے والے بھی بالآخر انسان ہیں، مجبور ہو جاتے۔ بسا اوقات جس شخص کی سانسیں چل رہی ہوتی ہیں وہ خود بھی تکلیف میں ہوتا ہے، اور قریبی لوگوں کو اللہ سے یہ دعا مانگنی پڑ جاتی ہے کہ یا اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دے، کیونکہ اب دنیا میں اس کا کچھ بھی نہیں رہا سوائے وہ ایک بوجھ کے کچھ نہیں رہا۔ تو ایسی بیکار عمر جس میں بندہ نہ اپنے دین کے لیے کچھ کر سکتا ہے، نہ دنیا کے لیے کچھ کر سکتا ہے، دوسروں کے لیے بھی آزمائش بنا ہوا ہے، اس سے اللہ کے رسول پناہ مانگتے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے: وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الدُّنْيَا، یا اللہ میں دنیا کی آزمائش سے آپ سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ بڑا وسیع مفہوم ہے۔ دنیا کے اندر جملہ جو آزمائشیں ہیں، انسان کے دین پہ بھی آزمائش آ جاتی ہے، اس کی دنیا کے معاملات میں بھی آزمائش آ جاتی ہے، اس کے کام کاروبار میں آزمائش آ جاتی ہے، اس کو اولاد اور گھر والوں کی طرف سے آزمائشیں دیکھنے پڑ جاتی ہیں، اس کو قریبی رشتہ داروں اور دوست احباب کی طرف سے آزمائشیں دیکھنی پڑ جاتی ہیں۔ غرض کتنی ہی قسم کی آزمائشیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے تھے: یا اللہ میں یہ دنیا کی جو آزمائش ہے اس سے آپ سے پناہ مانگتا ہوں۔ یا اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کی زندگی کو ایک آزمائش اور امتحان ہی بنایا ہے، وہ امتحان شدید سخت ہو جائے اس سے انسان پناہ مانگے، وگرنہ امتحان تو ہے ہی ہے دنیا کی زندگی، لیکن ایک ہے امتحان آسانی کے ساتھ گزر جانا، اور ایک ہے امتحان کی شدت اور سختی۔
تو اللہ تعالیٰ سے اس دنیا کی امتحان کی شدت اور سختی سے پناہ طلب کر. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور میں آپ سے عذاب قبر سے پناہ طلب کرتا ہوں. قبر کا عذاب یہ حقیقی عذاب ہے. بعض لوگوں نے قبر کے عذاب کا انکار کر دیا ہے کہ ہمیں تو قبر کا جو گڑھا ہے اس کے اندر کوئی عذاب نظر نہیں آتا. آپ کافروں کی قبریں بھی کھود کر دیکھ لیں، بسا اوقات قبریں کئی سالوں کے بعد کھولی جاتی ہیں، تو ہمیں تو وہاں پر کوئی آگ نظر نہیں آتی، کوئی سانپ بچھو نظر نہیں آتے، اور قبر کا عذاب کوئی حقیقت نہیں رکھتا. اور بعض لوگوں نے پھر اس بحث میں پڑ گئے کہ یہ اس قبر کا عذاب نہیں ہے بلکہ کوئی عالم بالا کے اندر کوئی عذاب ہے. ہمیں یہ بتایا گیا ہے صحیح احادیث کے اندر کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں بھی آل فرعون اور فرعون کے لیے قبر کے عذاب کا تذکرہ ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ان کو صبح و شام جہنم کی آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اور جس دن قیامت کا روز ہوگا یردون الی اشد العذاب، اللہ فرماتے ہیں اس دن ہم ان کو زیادہ شدید عذاب کی طرف لوٹا دیں گے. والعیاذ باللہ، اس کی کیفیات بڑی سخت ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث میں بہت سارے عذاب وارد ہوئے ہیں. قبر انسان پر ایسے تنگ ہو جاتی ہے، آپ نے فرمایا اس کی دائیں کی پسلیاں بائیں میں اور بائیں کی پسلیاں دائیں میں ایسے کھب جاتی ہیں. اور وہاں پر جو زہریلے سانپ اور بچھو ہیں، آپ نے فرمایا ایک سانپ اگر قبر سے باہر نکل کے زمین پر ایک مرتبہ پھنکار دے، اتنا زہر ہے کہ قیامت تک زمین پر سبزہ نہ ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے قبر کے عذاب سے پناہ طلب کرنی چاہیے. اب عالم برزخ کی جو کیفیات ہیں وہ عالم دنیا سے مختلف ہیں، ان کیفیات کے اوپر نہیں پجانا چاہیے. بالکل اسی طرح جس طرح ہم دنیا کی زندگی میں آنے سے قبل جب ماں کے رحم میں تھے تو زندگی وہاں تھی، لیکن اس کی کیفیات دنیا سے مختلف تھی. ہم سب شکم مادر سے ہو کر آئے، لیکن جانتے ہیں کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں مکمل اللہ اس کو بنا بھی دیتے ہیں، اس کے باوجود اس کے کھانے پینے اور سانس لینے کی کیفیت دنیا والی نہیں. وہ ناک ہونے کے باوجود ناک سے سانس نہیں لیتا، وہ منہ بن جانے اور معدہ بن جانے کے باوجود منہ سے کھاتا پیتا نہیں ہے. اگر اللہ نے اس کو جس پانی میں رکھا ہے وہ اس کے منہ سے اندر چلا جائے تو بچے کی موت ہو جاتی، حالانکہ اس کے اعضاء بن چکے. اللہ ہمیں دکھاتا ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ اعضاء سارے موجود تھے، اس کی کیفیات دنیا کی کیفیات والی نہیں ہیں. تو عالم شکم مادر کی کیفیات کچھ اور ہیں، اسی طرح عالم ارواح کی کیفیات کچھ اور تھیں، اور عالم دنیا کی کیفیات کچھ اور ہیں. بعین ہی عالم برزخ کی کیفیات کچھ اور ہیں. اور الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی ان باتوں پر ایمان من وعن لاتے ہیں کہ جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا وہ مبنی بر حق ہے. ان میں سے جو ہمیں سمجھ آتا ہے وہ بھی مبنی بر حق ہے، جو نہیں سمجھ آتا وہ بھی مبنی بر حق. تو اللہ کے رسول پناہ مانگتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک، تو اعوذ بک من عذاب القبر، یا اللہ میں آپ سے قبر کے عذاب سے پناہ طلب کرتا ہوں. یہ بھی بڑی قیمتی دعا ہے. حضرت سعد اپنے بچوں کو استاد کی طرح ایک ایک جملہ سکھا کر یاد کرواتے تھے، تو ہمیں بھی یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے. ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب.